السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 43۔ حضرت معقل ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی چوٹی یعنی سب سے اونچا حصہ سورہ بقرہ ہے۔ اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترتے ہیں اور آیت الکرسی عرش کے نیچے سے نکالی گئی ہے، یعنی اللہ تعالی کے خاص خزانے سے نازل ہوئی ہے۔ پھر اس کو سورہ بقرہ کے ساتھ ملا دیا گیا، یعنی اس میں شامل کر لیا گیا، اور سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ اس کو جو شخص اللہ تعالی کی رضا اور آخرت کی نیت سے پڑھے گا تو یقیناً اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ لہذا اس سورت کو اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو تاکہ روح کے نکلنے میں آسانی ہو۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ تھوڑی تشریح سن لیجئے۔ حدیث شریف میں سورہ بقرہ کو قرآن کی چوٹی غالباً اس وجہ سے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیادی اصول اور عقائد اور شریعت کے احکام کا جتنا تفصیلی بیان سورہ بقرہ میں کیا گیا ہے اتنا اور اس طرح قرآن کریم کی کسی دوسری صورت میں نہیں کیا گیا، یہ علماء نے لکھا ہے۔ اور دوسرا کہ آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا عرش کے نیچے سے نکالی گئی ہے، یعنی اللہ تعالی کے خاص خزانے سے نازل ہوئی ہے۔ پھر اس کو سورہ بقرہ کے ساتھ ملا دیا گیا، یعنی اس میں شامل کر لیا گیا، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ساتھ ساتھ کر دی گئی۔ سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے اور سورہ آل عمران جو شروع ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے مضامین شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے سورہ آل عمران کی بھی الگ فضیلت ہے اور سورہ بقرہ کی بھی الگ فضیلت ہے۔ ان صورتوں کا بہت اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لو میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت الکرسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں رکھا ہے اور آل عمران کو بھی قریب کر دیا، اس کے دونوں صورتیں قریب قریب ہیں تاکہ دونوں کا نور آدمی حاصل کرتا رہے۔ اللہ ہم سب کو پورے قرآن کا نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔